کیا ہوتا اگر ایپیسوڈ 1 میں تانجیرو گیو کے بجائے کسی دوسری ہاشیرا سے ملتا؟ کیا کوئی ہاشیرا نوزوکو کو زندہ چھوڑتا؟ اور اگر تانجیرو کسی دوسرا ہاشیرا سے ملے گا تو اس کی زندگی میں کیا چینجز آئیں گے؟ کیا کسی دوسرے ہاشیرا سے ملنے کی وجہ سے اس کا بریدنگ سٹائل چینج ہو جائے گا؟ آج ہم ڈیمن سلیئر کی پوری ٹائم لائن کو ہلا کر رکھ دیں گے اور تانجیرو کی ہر ہاشیرا کے ساتھ ملاقات کو نئے انداز میں دیکھیں گے۔ تو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موئیچیرو کی۔ یہ بندہ ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہتا ہے اور اس میں ایموشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ پورے لاجک پر چلتا ہے۔ اگر یہ جنگل میں نوزوکو اور تانجیرو سے ملتا تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک سیکنڈ سوچے بنا نوزوکو کو مار دیتا۔ اس کے اصول بہت سمپل ہے۔ نوزوکو ایک ڈیمن ہے اور ڈیمن کا مطلب ہے دشمن، بس ختم۔ اگر تانجیرو اپنی بہن کو بچانے کے لیے آگے آتا تو موئیچیرو بنا ہچکچائے اسے بھی کاٹ دیتا، ملاقات وہیں ختم ہو جاتی۔ پر کیا ہوتا اگر وہاں متسوری آتی؟ وہ ڈیمن سلیئر قوم میں سب سے نرم دل لوگوں میں سے ایک ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ ایک ڈیمن نوزوکو اپنے بھائی تانجیرو کو بچا رہی ہے تو وہ بالکل پگھل جاتی۔ وہ تانجیرو کا درد سمجھتی اور انہیں زندہ چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد وہ تانجیرو کو اپنا لو بریدنگ سٹائل سکھاتی، لیکن یہ تانجیرو کے لیے سب سے بری بات ہوتی۔ دیکھو، لو بریدنگ ایک چابک جیسی تلوار سے کی جاتی ہے اور اس میں طاقت سے زیادہ باڈی کی لچک چاہیے ہوتی ہے، اور تانجیرو کی مین طاقت اس کی فزیکل پاور ہے، نہ کہ اس کی لچک۔ اس سٹائل میں تانجیرو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اوریجنل سٹوری کے مقابلے میں وہ جلد ہی کسی ڈیمن کے ہاتھوں مارا جاتا۔ اب بات کرتے ہیں ٹینگن اوزوئی کی۔ ویسے تو یہ لوگوں کی بہت پرواہ کرتا ہے اور انہیں بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا ہے، پر ڈیمنز کے معاملے میں یہ بالکل الگ انسان ہے۔ اس کے دل میں ڈیمنز کے لیے کوئی رحم نہیں، اس لیے وہ تانجیرو کی باتوں میں آئے بنا جلدی سے نوزوکو کو مار دیتا اور تانجیرو اکیلا ٹوٹا ہوا رہ جاتا۔ لیکن ذرا سوچو، اگر وہاں فلیم ہاشیرا رنگوکو ہوتا۔ رنگوکو سخت اصولوں والا ضرور ہے پر اس کا دل صاف ہے۔ اس کا اصول ہے کہ طاقتور کو کمزور کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ تانجیرو کا درد سمجھتا اور انہیں زندہ چھوڑ دیتا۔ سب سے بیسٹ بات یہ ہوتی کہ وہ تانجیرو کو فلیم بریدنگ سکھاتا۔ یہ سٹائل سن بریدنگ کے بہت قریب ہے۔ یہ تانجیرو پر واٹر بریدنگ سے 100 گنا زیادہ سوٹ کرتا۔ تانجیرو اتنا اوپی بن جاتا کہ وہ ماؤنٹ ناٹاگوما پر روئی کو اکیلے دھو ڈالتا۔ اس ٹائم لائن میں تانجیرو تیزی سے گرو کرتا اور موزان کو اوریجنل سٹوری کی طرح پر تھوڑی آسانی سے ہرا دیتا۔ اب باتیں ہیں ایک خطرناک بندے پر، یعنی کہ اوبنوئے۔ یہ اتنا سخت اور بے رحم ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ تانجیرو کی منتیں سننے کے لیے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ آتے ہی نوزوکو کی گردن اڑا دیتا، اور اگر تانجیرو سامنے آ کر ہیرو بننے کی کوشش کرتا تو اوبنوئے بنا سوچے دونوں بہن بھائیوں کو ایک ساتھ ہی کاٹ دیتا۔ تانجیرو کی کہانی وہیں ختم ہو جاتی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہاشیرا پر، جو کہ ہے شونوبو۔ وہ اوپر سے ہنستی ضرور رہتی ہے پر اس کے اندر ڈیمنز کے لیے آگ اور نفرت بھری ہے، کیونکہ ڈیمنز نے اس کی بہن کو مارا تھا۔ وہ پہلے تو حملہ کرتی پر نوزوکو کا اپنا بھائی کے لیے پیار دیکھ کر اسے اپنی بہن کنائے یاد آ جاتی اور وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتی۔ پھر وہ تانجیرو کو انسیکٹ بریدنگ سکھاتی، پر یار یہ سٹائل صرف ان کے لیے ہے جن میں فزیکل طاقت نہیں ہوتی اور وہ تلوار کی بجائے زہر یوز کرتے ہیں۔ تانجیرو اس میں پوری طرح فیل ہو جاتا۔ اس کو اس سٹائل کو سیکھنے میں ہی سالوں لگ جاتے اور وہ روئی یا گیوتارو جیسے کسی سٹرونگ ڈیمن کے آگے آسانی سے مارا جاتا۔ اور ہاں، سانیمی کا تو نام سن کر ہی ڈیمنز کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے سامنے پوری فیملی کو ڈیمنز کے ہاتھوں مرتے دیکھا تھا۔ وہ کسی حال میں نوزوکو کو نہیں چھوڑتا، چاہے تانجیرو جتنا مرضی رو لے۔ سانیمی نوزوکو کو مار کر تانجیرو کو کمزور بول کر وہیں چھوڑ جاتا۔ تانجیرو غصے اور آگ میں جل کر اکیلے ڈیمنز سے بدلہ لینے نکل پڑتا، پر بنا کسی ٹریننگ اور بریدنگ سٹائل کے وہ بہت جلد کسی عام ڈیمنز کا شکار بن جاتا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنی لسٹ کے سب سے لاسٹ اور سب سے طاقتور ہاشیرا گیومے کی طرف۔ کیا ہوتا اگر تانجیرو سب سے طاقتور ہاشیرا گیومے سے ملتا؟ گیومے دیکھنے میں خطرناک اور لمبا چوڑا ضرور ہے، پر اندر سے اس کا دل نرم ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلدی ہی رو پڑتا ہے۔ تانجیرو اور نوزوکو پہلی بار گیومے کو دیکھ کر ڈر جاتے، پر گیومے اپنی اندھی آنکھوں
کے باوجود نزوکو کی صاف نیت محسوس کر لیتا۔ وہ ان پر حملہ کرنے کی بجائے ان کی باتوں کو سنتا اور انہیں چھوڑ دیتا۔ پھر وہ تانجیرو کو سٹون بریدنگ سکھاتا۔ یہ سٹائل ایکسٹریم فزیکل طاقت پر چلتا ہے۔ گیومے کی سخت ٹریننگ سے تانجیرو اپنی باڈی کو اتنا مضبوط بنا لیتا کہ اس کی طاقت عام ڈیمن سلیئر سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی، یہاں تک کہ تانجیرو نارمل تلوار کی بجائے گیومے کی طرح ایک باریک کلہاڑی یوز کرتا۔ اس بروٹ فورس کے ساتھ تانجیرو ڈیمنز کو کاٹنے کی بجائے سیدھا انہیں کچل دیتا ہے۔ جب تانجیرو آگے چل کر سن بریدنگ انلاک کرتا ہے تو اس کی بف باڈی ہیوی بریدنگ کا لوڈ آسانی سے برداشت کر لیتی ہے۔ اس ٹائم لائن میں تانجیرو ایک اکیلے آرمی کی طرح پورے ڈیمن سلیئر ورس کو رول کرتا ہے اور سب کو ہرا دیتا ہے۔ تو دوستوں تمہیں کیا لگتا ہے تانجیرو پر کون سا بریدنگ سٹائل سب سے زیادہ سوٹ کرے گا، فلیم بریدنگ یا پھر سٹون بریدنگ؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ اور ہاں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر موزان تانجیرو کا فادر بن جائے؟ سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو کو کلک کر دو، جواب مل جائے گا۔